بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر 126 آج کی تیسری قسط ہے اور پیج ہے 376 اور آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی. ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غزوہ احد. ناظرین، غزوہ احد انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ یعنی غزوہ احد رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. موت کے ہاتھ سے مٹ سکتا اگر نقش حیات، عام یوں اس کو نہ کر دیتا نظام کائنات. ہے اگر ارزاں تو یہ سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جیتنے میں خلل کچھ بھی نہیں. زندگی محبوب ایسی دیدائے قدرت میں ہے، ذوق حفظ زندگی ہر چیز کی فطرت میں ہے. آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی. پھر اس آخری وقت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جان بازوں سرفروش مسلمان اخیر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز جذبہ رکھتے تھے. نمبر 1، حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے. میں نے دیکھا کہ مشرقین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، یعنی ان کی شرمگاہیں، ناک، کان اور ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں. تو رک گیا، پھر آگے بڑھا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرق جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہے. میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا. محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے. اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا. بالآخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمانوں نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی. مشرق دو ٹکڑے ہو کر گرا. پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، او کعب کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں. او کعب کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں. نمبر 2، خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچی. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ، ابی بکر بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں ڈھیر رہی تھیں. حضرت عمر کا بیان ہے کہ عہد کے روز حضرت ام سلیت ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں. انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھیں. انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہرے پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں، یہ سوت کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو. اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں. ان پر حبان بن ارکا نے تیر چلایا، وہ گر پڑیں اور پردہ کھل گیا. اس پر اللہ کے اس دشمن نے پھر کہکا لگایا. رسول اللہ پر یہ بات گراں گزری اور آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک بغیرانی کے تیر دے کر فرمایا، اس سے چلاؤ. حضرت سعد نے چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر جا لگا اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا. اس پر رسول اللہ اس پر ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے. اس طرح ہنسے کہ جڑ کے یعنی ان کے سارے دانت دکھائی دینے لگے. فرمایا، سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا انشاءاللہ 127 اور چوتھا ویلاگ ہوگا یعنی گھاٹی میں قراریابی کے بعد. حسین قرآن کے ہیں وہ قاری جو نو کے نیزے پہ چڑھ کے بولے، سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیغام ایسا.
ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کی گرد سفر کو پہنچے، تیرے نبی پر یہ عمر بیتے، وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی، وہ ان کے در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا۔